الرحمن الرحیم۔ باب الوصیت بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے وَعَشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے ساتھ مل جل کر اچھی طرح رہو۔ عورتوں کے تعلق سے مطلب بیویاں، بیویوں کے حقوق ایک مرد پہ کیا ہے، اس تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی جس طرح مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں درس میں شامل ہو کر دین کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، تو گھر کا بھی ماحول ایسا ہونا چاہیے جس میں عورتوں کو بھی دینی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کے تعلق سے مرد کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں عورتوں کو کس طرح دین کی تعلیم پہنچے اس تک۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے خود اکیلے نہیں اٹھتے تھے، حضرت عائشہ کو بھی اٹھاتے تھے؟ یا کبھی اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ ان حجرے والیوں کو کوئی اٹھائے کہ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس طرح نازل ہو رہی ہے اور کتنے فتنے نازل ہو رہے ہیں؟ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک مرد کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کو کس طرح دینی تعلیم سے آراستہ کریں، کس طرح ان تک دینی تعلیم کو ہم پہنچائیں، اس کے لیے کیا وسائل کیا ذرائع ہیں۔ جیسے ایسی مجلسوں میں خاص طور سے جمعہ کے دن مسجد میں لے کر آئے، یا عورتوں کو جہاں پہ پروگرام ہے وہاں لے کر جائے، یا کچھ ایسے پروگرام میں انہیں شامل کرے، یا کسی بھی طرح کا کوئی چیز انہیں ہر روز سنائے یا بتلائے تاکہ ان کے اندر بھی دین کا جذبہ وہ شوق پیدا ہو۔ عبداللہ ابن رواح کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ وہ گھر میں جب ایک دن مقرر کرتے تھے کہ آج دین کی بات ہوگی، تو اس میں جب جنت اور جہنم کی بات ہوتی تھی کرتے تھے عبداللہ ابن رواح، وہ رونے لگتے تھے تو ان کی بیوی بھی رونے لگتی تھی۔ تو وہ پوچھتے تھے میں تو تم کیوں رو رہی ہو؟ بولا کہ آپ رو رہے ہیں جنت اور جہنم کی بات کر کے، تو میں بھی اسے کو سن کر رو رہی ہوں۔ تو ماحول ایسا ہو گھر کا کہ اس میں جب بات ہو تو بیوی اور شوہر دونوں کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف بیوی کے اندر بھی دلانا چاہیے اور اس کو بتلانا چاہیے کہ تم پر کیا حقوق ہے۔ اسی کے تعلق سے جو بھی روایتیں آئے گی، آج بہت سارے معاشرے میں خاص طور سے جن کی نئی شادیاں ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کو اپنا سب سے قریبی ہے ہی وہ، جس کے تعلق سے اپنی بیوی کی کچھ ایسی بات یا بیوی کی شکایت اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کی بیوی کی عزت نہیں کرتے، اب بعد میں پھر بیوی کا پارٹ لیتے ہیں تو گھر والوں سنتے۔ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس سے جس عقد کے تحت انہوں نے نکاح کی ہے ان کی عزت کی بھی حفاظت کرے، انہیں دوسروں کے سامنے اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل ہونے نہ دے، نہ انہیں ذلیل کرے نہ اسے ڈانٹے۔ آج ایک شخص اگر یہ اولاد اگر اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں باپ کا اس کا حق ہے، باپ کا یہ قصور ہے، کیونکہ اس نے باپ نے اپنی بیوی کو اس کی ماں کی عزت نہیں کی تو بچہ دیکھ کر اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا۔ اگر باپ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی کہ اگر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کے سامنے ہی اپنی بیوی سے معافی مانگے، تاکہ بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میرے باپ نے اس چیز کی غلطی کی اس لیے امی سے معافی مانگے۔ آج ہر ظلم ماں پہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کی قدر جو شریعت اسلام نے جو بتلایا ہے آج ہماری نظروں سے نکل گئی۔ پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ آج کہیں نہ کہیں ماں کی عزت اگر گھر پہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں قصوروار باپ ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے بیوی کے ساتھ وہ اس طرح اس کی ماں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ماں کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ ابو جب آتے گھر ان کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، چلاتے ہیں، تو ہم بھی ان کی بات کو نہیں مانیں گے، جبکہ باپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے تاکہ بچے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے اور اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، بس تم عورتوں کا خیال رکھو۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک مرد کی جو تخلیق ہے
تو مرد کی تخلیق سے ہی عورت کی تخلیق ہوئی. جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس کے پوست سے حضرت یعنی کہ اس کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کی. ایک انسان کو جو کہا جاتا ہے کہ نکاح ہونے بعد اس کی ایمان مکمل ہو گئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے حصے کا ایک جز جو ہے اس عورت میں ہے جو مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی. اور کون سی پسلی؟ جو اوپر کی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اسے اگر سیدھا کرنا چاہو گے، یعنی تم چاہو گے اپنے مطابق ہم اسے رکھ لے، تو تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، یعنی طلاق ہو جائے گی. وہ جس حال میں ہے اسے چھوڑ دو، اس کو ساتھ تم جو فائدہ یعنی کوئی چیز اس کی تمہیں بری معلوم ہوتی ہے تو کوئی اچھی بھی معلوم ہوگی، اس کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا یعنی توڑ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے طلاق تم دے دو گے، یعنی کہ عورت کی تخلیق جو ہے مرد کی پسلی سے ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر سلوک کریں. آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ نے صالح علیہ السلام کی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالح علیہ وسلم اونٹنی اور اس کے آدمی کا ذکر کیا جس نے اس کو قتل کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا کہ جسے اپنے خاوند کی حمایت حاصل تھی. پھر آپ نے عورتوں کا ذکر فرمایا کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، یعنی کہ تم بھی ایسے ہو جس طرح صالح علیہ السلام کے ایک بدبخت اٹھ کر صالح علیہ السلام کو اٹھنی کو قتل کر دیا. تم میں کا بھی ایک بدبخت ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کسی باہر کے کس ٹینشن کو لے کر آتا ہے گھر پہ اور عورت پہ ہاتھا بائی کرتا ہے، اسے مارتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، اپنی بیوی کے ساتھ غلام کی طرح برتاؤ نہ کرو. وہ تمہارے گھر پہ رہتی ہے تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ تم وہ جو چاہے وہ کرو، وہ ایک امانت ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے تعلق سے تم سے پوچھیں گے، اور پھر تم مارتے ہو، پھر اسی کے ساتھ ایک بیڈ میں سوتے ہو. اللہ کے رسول کہہ رہے کہ کیسا تمہارا اخلاق ہے، کس طرح سے تم انسان ہو. کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمانا کہ مراد یہ ہے کہ تم اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری غیرت کہاں ختم ہوگی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو جان لو کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے جس کے تعلق سے کل اللہ رب العالمین تم سے پوچھیں گے. ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مومن مرد ایماندار عورت بیوی سے نفرت نہ کرے. دیکھیے بات آ گئی، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اس سے ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری صفت اس سے خوش ہوگی. یعنی کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے کہ ہاں بہت بد زبان ہے، زبان چلاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس چیز کو دیکھیے کہ آپ کے گھر کے دیکھ بھال کرتی ہے، وہ آپ کے کپڑے کو دھوتی ہے، آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، آپ کے بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہے. تو ہاں ٹھیک ہے، منہ چلاتی ہے، کچھ ایسی صفت ان کے اندر ہے تو نفرت نہ کرو. ایک صفت اگر اس کے اندر خراب ہے تو باقی اچھے صفت بھی تو ہے ان کے اندر، جو اس سے تم اچھا برتاؤ کرو تاکہ اس کا اجر تمہیں ملے. اگر تم نفرت، اگر ایسا دیکھا جائے تو مرد جو ہے وہ پورے دودھ کے دلوں میں نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے، ان کے بہت ساری ایسی چیز بھی ہے جو عورت کو بھی ناپسند ہوتی ہے، پھر بھی وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو اس کا اس اخلاق کو دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ، تو آپ بھی کمپرمائز کر کے، یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو اگر ناپسند ہے تو کچھ اچھی صفت بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اگر دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک شخص نے اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق کے گھر پہ آئے. جب بھائی ان کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کی بیوی ان پہ چلا رہی ہے، غصہ کر رہی ہے. تو وہ دیکھ کر جانے لگتے. حضرت عمر فاروق ان کو دیکھ لیتے کہ رکو رکو کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں تو اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، بہت بدسلوکی کرتی ہے میرے ساتھ، تو میں اس لیے لیکن گھر پہ آ کر دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے کہ آپ کی بیوی بھی آپ پہ چلا رہی ہے، کہہ رہی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا تم اس کو اتنی بھی آزادی نہیں دو گے کہ وہ تمہارے گھر پہ رہتی ہے، تمہارے بچوں کو دیکھتی ہے، تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تو ان کو اتنی بھی آزادی، فریڈم دو کہ وہ اپنی بات کو کہہ سکے تمہارے سامنے. وہ تم سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ ہر چیز میں تم اس پہ، اس کے گھر کے معاملات کو اس کو چھوڑ دو، اس کے پر اس پہ تم حاوی نہ ہو، کیونکہ دیکھو کہ یہاں پر وہ چیز یہ کہہ رہی ہے تو اتنی چیزوں کو دیکھ ریکھ بھی تو کرتی، تمہاری مال و دولت کی بھی تو حفاظت کرتی ہے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہیں تو اس بارے میں تم سے پوچھو گی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ، اتنا اہم خطبہ، اس خطبے میں اللہ کے رسول نے حمد ثنا کے بعد یہ فرمایا کہ سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس یہ قیدی نہیں ہے، تم اس کے ساتھ رہتے ہو تو اس کی حفاظت کرو، ہر ایک چیز کا تم پر فرض ہے کہ تم اس کے ہر ایک چیز کا خیال کرو اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو تم پورا کرو۔ تو اس چیز کے تعلق سے اللہ کے رسول نے اس چیز میں فرمایا کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ اگر برے سے پیش آؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے۔ ہاں، انسان کے تعلق سے آتا ہے کہ انسان کے اگر ایک نہیں 2 بیوی ہے 3 بیوی ہے تو ظاہری طور پر ان کے ساتھ معاملہ برابر کا کرو، اگر کسی ایک کو 200 کو چیز دے رہو تو باقی 2 ہے تو اس کو بھی 200 کو چیز دو۔ ہاں، انسانی میلان ہے، دل تمہارا کسی ایک کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اس کا نہیں، لیکن ہاں کسی ایک کو تو تم پورا دو، لیکن کسی دوسرے کو تم نہ دو گے تو کل قیامت کے دن میں جس کی 2 بیویاں یا 3 بیویاں ہیں اور ایک کو وہ پورا خیال کرتا تھا باقی 2 کی نہیں کرتا تھا، تو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک شولڈر پورا جھکا ہوا ہوگا، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو اس چیز کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ اس کے بعد حضرت معاویہ سے روایت میں پوچھا گیا، ہم میں سے کسی کی بیوی پر اس پر کیا حق؟ آپ نے فرمایا، تم جو کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسے پہناؤ۔ آج مرد کا کیا حال ہے؟ اپنے دوستوں کو ساتھ نکل گئے، ہوٹل پہ چلے گئے، کھانا کھا لیے، گھر فون کر دیا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، جو ہے تم کھا لو۔ جہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا کھانا تناول فرمائے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کے لیے پیک کر کے لے جائیے۔ بچے ہیں گھر پہ، بیوی ہے، آپ تو اچھا کھا لیے، گھر پہ ہو سکے دوپہر کا بچا ہوا ہے وہی کھانا چلے گا تو کچھ ان کا بھی خیال کرے، نہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ تو اپنا پیٹ بھر لیے اور بیوی کو کہہ رہے جو ہے تم اپنا کھا لو۔ نہیں، اللہ کے رسول جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، اگر حیثیت ہے تو اسے بھی اتنا لے کر جائیے، تھوڑا ہی تو صحیح، اس کے دل جوئی کے لیے کہ تم یہ کرو، جو تم پہنتے ہو پہنو۔ اپنے لیے تو بہتر سے بہتر لباس، طرح طرح کے ہر کچھ ہے، لیکن بیوی کو بس 1-2 کپڑا لے دیے، بس وہی پھٹی پرانی پہن کر ہر جگہ۔ ان کا نقاب ہے کہ دیکھا جائے کہ ایک ہی نقاب جب سے شادی ہوئی وہی ہے، نہیں، اس کا چینج ہونا چاہیے۔ آج کے حساب سے تمہاری کیا ضرورت ہے، وہ لا کر اس کو دیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا حق ہے اور ان کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے چہرے پہ تم نہ مارو۔ ان کو ادب کے لیے اگر تم مارتے ہو ڈانٹتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کو مارو نہیں، اور اسے کبھی بھی یہ مت کہو کہ تم بہت بدصورت ہو۔ ان کے دلوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان سب باتوں سے، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں۔ اور تم یہ نہ کہو اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ اس سے بات چیت کرنا بند کر دو، اس کے گھر میں رہے تو اس سے بات اور زیادہ تمہارا اگر دیکھا جائے تو معاملہ اور بگڑے گا۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر سے ناراض ہے اور آپ بھی اس سے ناراض ہو کر اگر سو جاتے ہیں تو یہ جانیے کہ جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہے اور جب تک وہ اس سے بات نہیں کرتی وہ جو بھی عبادت کرے گی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی لعنت، رات بھر فرشتے کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت اس عورت پہ ہوتی ہے، تو ایسی لعنتی عورت اگر آپ کے گھر پہ ہوگی اللہ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوگی؟ تو آپ اپنا دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے ہم سب لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جا رہے ہیں۔ ہم، ہمارے بچے، پورے گھر والے، اگر میں اپنی بیوی سے ٹھیک ہے بیوی کی ہی قصوروار ہے وہی ہے، آپ جا کر منا لیجیے، رات ایسے نہ بتائیے کہ غصے کی حالت میں وہ سوئے اور اس حالت میں پورے گھر والوں پہ اللہ کی، یعنی اس لعنت کی وجہ سے پورے لوگوں پہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو ایک اونٹ کو ایک شخص نے کہہ دیا کہ لعنت ہے ایسی اونٹ پہ جو پریشان کر کے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس اونٹ کو ہمارے قافلے سے الگ کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں ایسا؟ بولا کہ اس شخص نے اس اونٹ پہ لعنت بھیج دی، اگر یہ لعنت والی اونٹ اگر ہوگی ہمارے اس سفر کے قافلے میں اللہ کی رحمت کسی پہ نازل نہیں ہوگی۔ تو جب ایک جانور کے ساتھ ایسا سلوک ہے تو ایک عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ کہیں نہ کہیں اگر اس کے ساتھ ہم برا سلوک کر رہے ہیں، اس سے بات چیت وہ نہیں کرے، ہم بھی نہیں کر رہے، پوری رات اللہ کی رحمت ہمارے گھر پہ نازل نہیں ہوگی۔ تو کم سے کم اپنے لیے ہی صحیح ان سے ہم بات کر لیں، ان سے جا کر مل لیں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، تم میں کا کامل ترین مومن، دیکھ لیجیے سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے، اللہ کا رسول نے کس کو دیا؟ لاکھ دنیا میں آپ بہت متقی پرہیزگار ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے گھر والی اس کی بیوی کہہ دے کہ اخلاق مند ہے۔
آپ دنیا میں جتنا بھی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ آپ بتاتے ہیں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر, اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے عورتوں کے حق میں سب سے بہتر, جب اس وقت کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا میں سب سے بہتر ہوں اپنے عورتوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ. تو ایک مرد کا اخلاق چیک ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول نے جو دیا ہے وہ عورتوں کو دیے. جس کی بیوی یہ کہتے کہ اس کا شوہر اچھا ہے وہ اچھا ہے. آپ باہر کتنے متقی پرہیزگار ہیں, آپ کی بیوی جانتی ہے کہ آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں, آپ کے کیا معاملات ہیں, آپ کیسے انسان ہیں. وہ آپ سے بہتر, یعنی آپ کتنے کیا ہے, آپ کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ بھی اس کے ہاتھ میں دیا. اگر جس کی بیوی یہ گواہی دے دے کہ اس کا شوہر اچھا ہے تو واقعی وہ اچھا اخلاق مند ہے, کیونکہ زیادہ تر وقت انسان کی بیوی اپنے بیوی کے ساتھ گزرتا ہے. تو کچھ معاملے ہوتے ہیں کہ جہاں پر تھوڑا ہو جاتی رنجش. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم زیادہ اس سے منہ مت لگاؤ, زیادہ یہ مت لگاؤ. ہاں عورت کا یہ حق ہے, اللہ کے رسول دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول تم اللہ کے باندیوں کو مت مارو. کچھ عرصے کے بعد یعنی اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اللہ حضرت عمر کے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عورتیں اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئی. جب مردوں نے عورتوں کو مارنا یا اس پہ تنبیہ کرنا چھوڑ دیا تو عورتیں بہت زیادہ بدزباں ہو گئی. تو جس کی وجہ سے حضرت عمر کے پاس یہ حاضر ہوئی, تو جب مردوں کو یہ حکم دے دیا گیا تم اس کو ڈانٹو یہ کرو, تو وہ ڈانٹنے لگے تو عورتیں آ کے امہات المومنین کو یہ کہنے لگی کہ مرد ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس بنا پر امہات المومنین پہ جب یہ ہو گئی تو خاوند کی شکایت کرنے اللہ کے رسول نے فرمایا ان گھر والوں کے پاس بہت سی عورتوں کا ہجوم دیکھ کر آپ نے خاوند کی شکایت کرتے تو ایسا کرنا تم میں بہتر نہیں ہے. یعنی تم جو ایسا کرتے ہو کہ تمہاری بیوی دوسرے کے بعد تمہاری شکایت لے کر جا رہی ہے, تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. ہاں اگر تم اپنی بیوی کو کہو کہ اس کے ساتھ کہ اگر تم کو جو چیز پسند ہے, بیوی کا کیا حق ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا یہ حق ہے کہ تم جسے ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں اسے آنے نہ دے. تمہارے اگر بیوی کا کوئی ایسا بھائی ہے, کوئی ایسا ماما ہے, کوئی ایسا خالو ہے یا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کے آنے سے آپ کی بیوی کی طبیعت یعنی کہ اس کا مزاج بدل جاتا ہے, وہ لڑنے لگتی, تو آپ منع کر دیجئے کہ میں اس شخص کو تو اپنے گھر پہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اب بیوی کو بس ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے. ایسے شخص کو جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو اس کو آنے سے منع کرے. ایسے شخص کو جو شوہر کر دیا کہ تم اس کو نہیں آنا ہے, تو چاہے اس کا بھائی ہو کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہے, تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو یعنی کہ ان بات مانے اور اپنے اس رشتہ دار کو اپنے گھر میں آنے سے روکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو, ایک غلام کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہ کرو. غلام یعنی کہ اسے مارو نہیں, اور چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا. ہاں اس کے تم ادب دینے کے لیے کبھی اس سے بات بند کر سکتے ہو, یعنی بات کرو, لیکن ہاں جیسے ایک ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہے نہیں, اور بیوی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ساتھ تم کھیلو, تھوڑا ہنسی مذاق کرو, کیونکہ یہ تمہارے گھروں پہ یہ خوشگوار موسم اسی وقت پیدا ہوگے جب تم اس کے ساتھ اچھا رہو گے. تم باہر کا غصہ, باہر کی جو ٹینشن ہے اسے وہیں ختم کرو, اور گھر آ کر اگر چاہتے ہو کہ گھر کا ماحول بہتر ہو تو گھر میں دینی ماحول پیدا کرو. جو تم باہر سیکھ کر آتے ہو دین, گھر پہ عورتوں کو سکھاؤ, اسے بتلاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کیونکہ سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ اپنی بیویوں کو بھی ہر نیکی کے حکم دیتے اور بتلاتے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں اکیلے کیا کریں گے جب تم ہی نہیں ہوگی. تم دنیا میں بھی ہماری بیوی ہو, جنت میں بھی ہماری بیوی ہو. آج کچھ ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اب بیوی اس پہ حرام. پورے محلے کی عورت آ کر اس کے شوہر کے چہرے کو دیکھے گی, اس کے بیوی کو ہی اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ تم اس کے چہرے کو نہیں دیکھو گی, تمہارے اوپر یہ حرام. حدیث ہم بھول گئے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ گھر پہ داخل حضرت عائشہ کے سر پہ درد تھی. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ اگر مجھ سے پہلے تمہاری موت ہو جائے گی تو میں تمہیں غسل دوں گا, اگر میری موت ہو جائے گی تو تم مجھے غسل دینا. یہ بتلانا مقصود ہے, اور اللہ کے رسول کے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کی یعنی کہ حوروں پہ ماتحت یہ بیویاں ان کے ہوں گی. جو دنیا میں بیوی ہے جو جنت میں بھی ان کو دنیا سے زیادہ حسین اور بہتر, اور یہاں کے جو ایک دل پورے جنتی کی ہوگی, یعنی نرم مزاجی,
یہ بد اخلاقی مت سوچئے کہ جو یہاں ماحول ہے جنت میں بھی نہیں، جنت میں وہ آپ سے نہ لڑے گی نہ کچھ کرے گی، کیونکہ ان کا ماحول ایک طرح ہوگا، نیک اور صالح ہوں گی، تو یہ بیویاں کل حوروں پہ ان کی حکومت ہوگی، وہ آپ کی بیوی اوپر بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ بتلانا، اگر تمہاری وفات ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، اگر میری ہو گئی تو تم مجھے دینا۔ جب اللہ کے رسول کے غسل کا وقت میں اختلاف ہو رہا تھا تو بعد میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کا کپڑا نہیں اتارے، ان کے کپڑے کے اوپر سے ان کو غسل دیا جائے۔ صحابہ نے ان کے کپڑے کے اوپر سے غسل دی۔ جب بعد میں حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا، تو امہات المومنین اور بھی جو تھی وہ لوگ کہیں کہ اگر آپ پہلے کہتے تو ہم بیویاں ہی مل کے اللہ کے رسول کو غسل دے دیتے۔ تو یہ بات پتا چلا کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اسے غسل دے سکتی ہے، یا بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے، عورت اس پہ حرام نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگ کے سامنے عورت پر خاوند کے حق، کہ ایک عورت پہ خاوند کا کیا حق ہے، انشاءاللہ اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے گھریلو معاملات کو آسان کرے اور خوشگوار کرے اور خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔